فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم علماء کرام، شہر رانچی کے معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں کہیں، دنیا کے ہر ملک میں اپرادھ کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کا سسٹم بنایا. ایک انسان نے چوری کی، پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا. ایک انسان نے ریپ کیا، پولیس نے اس کو جیل میں ڈال دیا. ایک انسان نے کسی کا مرڈر کیا، اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پولیس اور قانون کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اس کے باوجود کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو چوری کرتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں کوئی سزا نہیں پاتے، ریپ کرتے ہیں ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی ایک صفت ہے عادل، انصاف کرنے والا، اس اللہ کی زمین پر، اس اللہ کی سرشٹی میں، اس اللہ کی کائنات میں ایک اپرادھی اپرادھ کر کے بچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر انیائے برداشت نہیں کرتا. اس اللہ کی کوالٹی تو یہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. تو یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے سمبھو ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اپرادھی چوری کرے اور اس کو سزا نہ ملے، جو قتل کرے اس کو سزا نہ ملے، جو ریپ کرے اس کو سزا نہ ملے، یہاں کی عدالت دے نہ دے، وہاں کی عدالت ضرور اس کو سزا دے. اور اسی عدالت کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ایک دن متعین کیا ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے. اور اسی لیے ہر مسلمان 5 ٹائم کی نماز میں کم سے کم 17 بار تو یہ اقرار کرتا ہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، اتنت دیاوان، اتنت کرپالو ہے، اور حساب کے دن کا مالک. ایک ایسا دن آئے گا جب ہر چور کو اس کی چوری کی سزا ملے، ہر قاتل کو اس کے مرڈر کا، اس کی ہتیا کرنے کا بدلہ چکانا پڑے گا، کسی عورت کی عزت سے کھیلنے والے کو اپنے اس جرم کی سزا کو بھگتنا پڑے گا. اور وہ دن تو ایسا ہوگا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
ایک ذرہ برابر بھی تم نے اگر نیکی کی ہوگی اس نیکی کو بھی تم اپنے سامنے دیکھ لو گے. ایک ذرہ برابر تم نے اگر پاپ کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، تو وہ پاپ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا. وہ دن ایسا ہوگا وہاں کوئی رشوت نہ چلے گی، کیونکہ اللہ نے اس دن کا سسٹم سنبھالنے کے لیے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ رشوت نہیں لیتے. وہ دن ایسا ہوگا 50,000 سالوں کا وہ دن ہوگا. مئی کا مہینہ اسٹارٹ ہوا ہے، رانچی کے اندر اتنی سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور رانچی سے بھی زیادہ گرمی یو پی کے اندر، اور یو پی سے بھی زیادہ گرمی دلی کے اندر پڑ رہی ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں میں اے سی چلائے ہوئے، کوئی کولر کی ہوا کھا رہا ہے. لوگ اپنے کمرے سے گرمی کو بچانے کے لیے گیس لگوائے ہوئے. دنیا کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، بے چین ہیں ہم گرمی سے، بے چین ہم حرارت سے، سورج کی تپش بے چین کیے ہوئے ہیں ہمیں. ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیو، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. اس گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اپنے اپنے گھروں میں اے سی لگوائے ہوئے ہیں. جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ کولر لگوائے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ پنکھا چلا رہا ہے. جو بیچارہ غریب ہے وہ ہاتھ کے پنکھے سے کام چلا رہا ہے، لیکن گرمی تو سب کو لگ رہی ہے. یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، جبکہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج ہونے کے باوجود، اور اس کی 99.5% گرمی جو آسمان پر ہی رک جاتی ہے، جس کی صرف 0.5% گرمی ہم کو مل رہی ہے. 99.5% گرمی تو آسمان پر ہی رہ جاتی ہے، اور اس 0.5% گرمی کا یہ حال ہے کہ ہمیں گرمی برداشت نہیں ہوتی. بے چین ہو جاتے ہیں، ہم کپڑے اتار دیتے ہیں، اے سی اور کولر کی پناہ لیتے ہیں. مجھے میرے پیارے بھائیوں، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دو. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری کی گرمی تم سے برداشت نہیں ہوتی، تم سے وہ گرمی کیسے برداشت ہوگی جب یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا؟ پسینے کا یہ حال ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی اپنے گھٹنے تک، کوئی اپنی کمر تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوگا. گرمی کا یہ حال، پسینے کا یہ عالم، رب العالمین نزول فرمائے گا، رب العالمین ظہور فرمائے گا، رب العالمین آواز دے گا لمن الملک اليوم. میرے بندو، اے فرعون، اے حامان، اے قارون، اے دنیا میں بادشاہت کرنے والے بادشاہوں، اے دنیا میں اپنی سلطنت کا لوہا منوانے والوں، بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے؟ آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت؟ لمن الملک اليوم. بتاؤ اے دنیا کے بادشاہوں، اے دنیا کے منسٹروں، اے دنیا کے وزیروں، اے دنیا پر حکومت کرنے والوں، آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے؟ آج کس کے ہاتھ میں سلطنت ہے؟ ساری کی ساری زبانیں بند، فرعون کی زبان بھی بند، قارون کی زبان بھی بند، نمرود بھی خاموش. رب العالمین خود آواز لگائے گا للہ الواحد القہار. آج حکومت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج پاور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج اگر حکم چلے گا تو اللہ کا چلے گا، آج زمین پر پرندہ پڑ مارے گا تو اللہ کے حکم سے مارے گا. میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے کولر لگوایا، آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ دنیا کی پریشانی کو آپ پریشانی سمجھتے ہیں، اور دنیا کے عیش کو آپ عیش سمجھتے ہیں. یہ وہی دنیا کی زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندو، جس دنیا کی زندگی کو لگژری بنانے کے لیے، جس دنیا کی زندگی کو عیش و آرام دینے کے لیے تم
اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہو، جس دنیا کے عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے تم حلال اور حرام کو بھی بھول جاتے ہو۔ میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکہ ہے، آخرت کے سامنے اس دنیا کی اوقات کیا ہے؟ ایک مثال پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اللہ کے نبی کس طریقے سے اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا کان پکڑ لیتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ تو مرا ہے، یہ زندہ رہتا تو بھی یہ عیب دار ہوتا، وہ چھوٹے کان والا تھا جو بہت عیب دار مانا جاتا تھا۔ کہا، اے اللہ کے نبی، اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی ہم اسے نہ خریدتے، یہ تو مرا ہوا ہے، مردار ہے، مردار تو ایسے ہی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا چلو فری میں دے رہا ہوں، پیسہ مت خرچ کرو، فری میں لے لو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی کو تو کوئی فری میں نہیں لے گا، یہ مرا ہوا ہے، کس کام میں آئے گا؟ کیا جواب دیا میرے نبی نے، ذرا اس کو سنو۔ آپ نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کر آپ نے صحابہ کو پریکٹیکل سمجھاتے ہوئے فرمایا، لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اے میرے صحابہ، جس دنیا کے لیے تم اتنا پریشان ہوتے ہو، جس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تم اتنی محنت کرتے ہو، وہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ گزری ہے۔ اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ دنیا کی اوقات نہیں ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی محروم نہیں ہے، جس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے تم اتنی محنت کرتے ہو۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، ہم نے بہت دنیا کو بہتر بنانے کی محنت کی کوشش کی، ذرا ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا ہم نے کبھی آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچا؟ جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، مولوی صاحب خطبے میں چلاتے رہتے ہیں جنت ایسی ہے، جنت ویسی ہے، ہم تو دنیا ہی کو جنت سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہم اپنے دوستوں کو قرآن سناتے ہیں، جب اپنے دوستوں کو حدیث سناتے ہیں، یہ کہتے ہیں، مولوی صاحب 4 دن کی زندگی ہے، عیش کر لینے دو، آرام کر لینے دو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ آج کا انسان دنیا ہی کو جنت بنائے بیٹھا ہے، آج کا انسان اپنی دنیا ہی کو جنت بنا کر خوش ہے۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی زندگی جنت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا اوقات ہے؟ ذرا اللہ کے نبی نے ایک کمپیریزن کیا ہے، اللہ کے نبی نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا ایک کمپیریزن، ایک تلنا کی ہے، ایک مقابلہ کیا ہے۔ ذرا آپ آئیے دیکھیے مسلم شریف کی حدیث، فرماتے ہیں اللہ کے نبی، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، وہ جہنمی ہوگا، لیکن دنیا میں بہت عیش و آرام کی زندگی گزارنے والا ہوگا، اے سی میں رہنے والا، نہ کبھی کوئی تکلیف دیکھا ہے، نہ کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے، ساری زندگی اس نے لگژری لائف گزاری ہے، ساری زندگی عیش و آرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لائے گا، وہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کو جہنم میں ڈالا بھی نہیں جائے گا، جہنم ایک ڈبکی لگا کے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک پل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کر نکالے گا۔ پھر اللہ سوال کرے گا، میرے بندے، حل رأیت خیرا قط، حل مر بک خیر قط، میرے بندے یہ بتا، کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی آرام دیکھا ہے، کبھی کوئی سکھ دیکھا ہے؟ ساری زندگی جو عیش و آرام سے گزار کر گیا تھا، جس کی ساری زندگی لگژری تھی،
ساری زندگی جس نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، ایک پل میں جہنم میں جانے کے بعد وہی بندہ جواب دے گا، اے اللہ میری تو ساری زندگی بیماریوں میں گزری ہے، ساری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے، اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ ایک پل جہنم میں جانے کے بعد اس بندے کا یہ جواب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا، دنیا میں بہت پریشان تھا، بہت غریب تھا، بہت تکلیفوں کی، بیماریوں کی زندگی اس نے گزاری تھی، کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا تھا، کبھی کا آرام اور چین نہیں پایا تھا، لیکن جنتی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں ڈالے گا، فَيُسْتَوْ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے، ایک منٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک پل کے لیے اور ایک سیکنڈ کے لیے، فار اے مومنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈالے گا، ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالے گا، اور ایک لمحے میں جنت سے نکالے گا اور پوچھے گا میرے بندے یہ بتا تو نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی دیکھی؟ جو بندہ ساری زندگی پریشانی میں گزار کر، ساری زندگی تکلیفوں میں گزار کر، ساری زندگی جو پریشان تھا، تکلیفوں میں تھا، بیمار تھا، وہ بندہ ایک پل جنت میں گزارنے کے بعد جواب دے گا، اے اللہ میری تو ساری زندگی عیش و آرام سے گزری ہے، اے اللہ میں نے تو کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اس لیے ہم اتنا پریشان ہیں، صبح نیند کھلتی ہے، رات کو بستر میں جانے تک انسان آج محنت کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ اسی لیے تو بال بچے چین سے رہیں، آرام کی زندگی گزرے، گھر نہیں ہے تو گھر ہو جائے، اگر گھر ہے تو اور اچھا گھر ہو جائے، ایک بنگلہ ہے تو 2 بنگلہ ہو جائے، ایک 4 ویلر ہے تو 4 4 ویلر ہو جائے، ایک اے سی ہے تو 4 اے سی آ جائے۔ انسان اتنی محنت کر رہا ہے کس کے لیے؟ کتنے دن رہنا ہے؟ 60 سال، 70 سال؟ بہت اچھی چکی کا آٹا کھایا ہے تو 100 سال کے بعد تو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اور جب جانا ہے تو جو کفن پہن کے جانا ہے میرے بھائیوں، اس کفن میں کوئی جیب نہیں، کہاں کے لیے اتنی دولت اکٹھی کر؟ دنیا میں نہانے جاتے ہو باتھ روم میں تو چہرہ دھونے والا فیس واش الگ ہے، سر میں لگانے والا شیمپو الگ ہے، بدن میں لگانے والا صابن الگ ہے، بڑے بھائی کا الگ ہے، چھوٹے بھائی کا الگ ہے، بھابھی کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے۔ باتھ روم میں چلے جاؤ تو صابن الگ الگ برانڈ کا ہے، کسی کو ڈو پسند ہے، کسی کو لکس پسند ہے، کسی کو لکس انٹرنیشنل پسند ہے، رہتے ہیں انڈیا میں، سامان انٹرنیشنل پسند ہے۔ اتنی دیر تک نہا رہے ہیں صاحب، ہمارا لڑکا تو نہاتا ہے تو بس آدھا گھنٹے سے پہلے باتھ روم سے نہیں نکلتا، نہانے گیا ہے تو آدھا گھنٹے بعد ہی نکلے گا، چمک کر نکلے گا، سلمان خان بن کر نکلے گا۔ کتنا ٹائم لے رہا ہے نہانے میں، وہی آدمی آج مر جاتا ہے، آج اس کی لاش سامنے پڑی ہے، آدھا گھنٹے تک باتھ روم میں نہانے والا آج بے چار و مددگار پڑا ہے، آج اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو نہلا سکے، آج دوسرے لوگ مل کر اس کو نہلا رہے ہیں، آج جب نہانے کے لیے پانی گرم کیا جا رہا ہے وہ بیچارہ اتنا بے بس ہے، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ پانی زیادہ گرم ہو گیا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا پانی ٹھنڈا کرنے کے بعد لے کر آؤ۔ آج دوسرے لوگ اس کو مل کر نہلا رہے ہیں، دوسرے لوگ اس کا کپڑا اتار کر اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ کتنا بے بس ہے وہ انسان، نہلا دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک سفید کپڑے میں کفنایا گیا، جو دنیا میں 2500 کے نیچے کوئی جینس کی پینٹ نہیں پہنتا، جو کرتا پہنتا تو لینن کے نیچے بات نہیں کرتا تھا، جو امپورٹڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، آج ایک معمولی سے سوتی کپڑے میں، سفید کپڑے میں اس کو کفنایا جا رہا ہے، اور اس کفن کے اندر کوئی پاکٹ بھی نہیں رکھی گئی کہ تو 4000 روپیہ لے کر چلا جائے۔ جیسے ہی مرا، دولت تو تیرے رشتہ داروں کی، بیٹے کی ہو گئی، بیوی کی ہو گئی، بیٹی کی ہو گئی، جس دولت کے لیے تو نے سود کھایا،
ब्याज کھایا، حرام کھایا، وہ دولت تو تیرے مرتے ہی تجھے طلاق دے کر کے، اس دولت نے تو تجھے تیرے قبر تک بھی تیرا ساتھ نہیں دیا، تیری سانس کی ڈور ٹوٹی، تیرے دل کی دھڑکن بند ہوئی، دولت میں تجھے 3 طلاق دے کے رکھا، کفنا دیا گیا۔ دنیا میں 4 ویلر سے جاتا تھا، آج 4 لوگوں کے کندھے پر جا رہا ہے۔ کتنا بے بچ، کتنا کمزور ہے یہ انسان جو اپنے اوپر غرور کرتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جو موت جیسی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہے، جنازہ جا رہا ہے، بیٹے کو بہت محبت ہے، بیوی کو بہت محبت ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، لیکن بیٹا ایک بار بھی نہیں کہہ رہا ہے ابا سے بہت پیار ہے، ابا کو مت جانے۔ بیوی ایک بار نہیں کہہ رہی ہے جس شوہر نے 60 سال تک میرا ساتھ دیا، آج اس کو مجھ سے جدا کر کے کیوں لے کر جا رہے ہو، رہنے دو میرے پاس۔ ساری محبت زندگی تک، مر گیا تو کوئی 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیڈ باڈی کو اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتا۔ جنازہ جا رہا ہے، قبرستان لے کر گئے، 2 گز کی ایک گڈھا کھودا گیا، اس کے اندر تجھے ڈال دیا گیا، لوگ آئے بسم اللہ پڑھ کے مٹی ڈالے۔ بہت سے لوگ مٹی دیتے وقت تو دعا پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم ومنہا نخرج وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی دیتے وقت یہ دعا وغیرہ ثابت نہیں ہے، غلط ہے یہ سب۔ قرآن کی آیت ہے، اپنی جگہ بات ہے، مٹی سے بسم اللہ پڑھ کے دے دیں، لوگ مٹی ڈال رہے ہیں، وہ بیچارہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیا کر رہے ہو، میرے اوپر مٹی ڈالے، کہاں بند کر کے جا رہے ہو تم مجھ کو، یہاں مجھے سب کیڑے مکوڑے کھا کے میرا کام ختم کر دیں گے۔ اس قدر بے بس، اس قدر کمزور لوگ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد قبر تیار ہو جاتی ہے، قبر کے اوپر پانی چھڑک دیا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، پھر ہر انسان اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، رتن ٹاٹا ہو، مکیش امبانی ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا پیسہ والا ہو، انجام تو سب کا یہی ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب ایک جنازے لے گئے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جنازہ آیا قبر کے پاس، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، قبر کے کنارے بیٹھ کر اللہ کے نبی رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یا اخوان لمثل ھذا فعدوا، اے میرے بھائیوں، نبی اپنے صحابہ کو بھائی بھی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی صحابہ کو بھائی بھی کہا کرتے تھے۔ کہا ہے میرے بھائیوں لمثل ھذا فعدوا، یہ دن تم سب کو دیکھنا ہے، اس قبر میں تم سب کو آنا ہے، اس 2 گز زمین کے نیچے تم سب کو دفن ہونا ہے، اے میرے صحابہ تم اس کے لیے تیاری کرو۔ میں نے خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی، اللہ نے موت کا ذکر کیا، اور موت کا ذکر میں اس لیے کر کے اپنی بات شروع کر رہا ہوں کیونکہ آخرت کی پہلی منزل موت ہی ہے۔ دنیا کی ساری حرکتیں انسان کی زندگی بھر رہتی ہیں، جیسے ہی مرا اب ایک الگ پیریڈ شروع ہو گیا۔ اللہ نے موت کے بارے میں جو سینٹینس یوز کیا ہے، جو جملہ استعمال کیا ہے، جو واقع پریوگ کیا ہے، میرے بھائیوں آپ اس پر غور کریں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سمپل کہہ دیتا نا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا، ہر انسان کو مرنا ہے تو بات تو وہی ہوتی، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقہ، عربی میں ذاق یذوق کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹیسٹ، کسی چیز کو چکھنا، اسی لیے عربی میں بولتے حواس سے خمسہ، یعنی انسان کی 5 اندریاں ہوتی ہیں، 5 اندریاں ہوتی ہیں، 5 حواس ہوتے ہیں، جانتے ہیں کیا 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 کیا؟ بولنا، سننا، سونگھنا، اور اسی میں چیز چکھنا۔ اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو مرنا نہیں ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا ٹیسٹ لینا ہے،
موت کا سواد چکھنا ہے. اللہ نے یہ کیوں کہا؟ بچہ بیمار ہے یا آپ ہی بیمار ہے، بچوں کو چھوڑیے، آپ اپنے اوپر سیٹ کر لیجیے. آپ بیمار ہیں، بہت تیز آپ کو بخار ہے، ملیریا ہو گیا، ڈاکٹر نے اتنا بڑا ٹیبلٹ دیا، صاحب آپ کو ملیریا ہوا ہے، یہ ٹیبلٹ کھانا پڑے گا. ٹیبلٹ نہایت کڑوا ہے، کسیلا ہے، یعنی کھانے کے بعد آدھا گھنٹے تک آپ کا منہ خراب رہتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ملیریا میرا تبھی ٹھیک ہوگا جب میں یہ ٹیبلٹ کھاؤں. بہت کڑوا ہے، بہت کسیلا ہے، آپ کو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں اس دوا کو نہیں کھاؤں گا، اس ٹیبلٹ کو نہیں کھاؤں گا تو میرا ملیریا ٹھیک نہیں ہوگا. اللہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ موت کا پیالہ بھی ایک کڑوا پیالہ ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا. جس کی عمر 100 سال ہے اس سے بھی پوچھو کہ بابا مرنا چاہتے ہو تو سوچے گا 10 سال اور زندگی. موت سے سب کو نفرت ہے اور زندگی سب کو پیاری ہے، اور میرا رب کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ موت کا پیالہ، یہ موت کا کیپسول، یہ موت کا ٹیبلٹ کڑوا ہے، کسیلا ہے، لیکن کھانا تو تم کو پڑے. یہ موت کا ٹیبلٹ تو فرعون کو بھی کھانا پڑا، وہی فرعون جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، وہی فرعون جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا کرتا تھا، جو اللہ کا مذاق اڑایا کرتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہتے تھے کہ میرا اللہ آسمان میں ہے، تو فرعون کہتا تھا کہ اے موسیٰ سیڑھی لاؤ، میں تمہارے رب سے ملاقات کروں گا، میں اللہ سے ملوں گا. سیڑھی لاؤ، میں سیڑھی لگا کے تمہارے اللہ سے. اللہ کا مذاق اڑاتا تھا جو فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا. لیکن جب موت آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم ننجیک ببدنک، اے فرعون ہم تجھے موت ہی نہیں دیں گے، ہم تجھے موت دیں گے لیکن تیری باڈی کو موت نہیں دیں گے. تیری ڈیڈ باڈی کو ہم قیامت تک بچا کر رکھیں گے تاکہ دنیا جانے، دنیا دیکھے کہ یہی فرعون تھا، یہی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، یہی اپنے آپ کو پروردگار کہتا تھا، یہ اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا. لوگوں دیکھو موت جس کو بھی آئی ہے اس کو بھی مرنا پڑا ہے. آج بھی آپ مصر چلے جائیں، فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے اور دنیا کے لیے عبرت بنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا پیالہ تو سب کو چکھنا ہے. ثم توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندوں تمہیں جب موت آ جائے گی تب تمہیں تمہاری پوری مزدوری ملے گی. دنیا میں تم نیک عمل کرتے ہو، تمہیں نیکی کا بدلہ نہیں ملتا. تم ایک آدمی پاپ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ کی سزا نہیں ملتی. لیکن اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن تمہیں مرنے کے بعد تمہارے عمل کا پورا بدلہ ملے گا. اب سنیے کامیابی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. آپ سے پوچھوں رانچی والے تو ماشاءاللہ میں نے آگے دیکھا، میں اب تک جھارکھنڈ میں پاکوڑ گیا تھا، صاحب گنج گیا تھا، آدیواسی علاقوں میں گیا تھا. رانچی تو پہلی بار آ رہا ہوں. رانچی آ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کلکتہ ہے، دلی ہے، ممبئی میٹرو سٹی ٹائپ کا شہر ہے. الحمدللہ دولت کی کثرت ہے، لوگوں کے پاس اچھے مکانات ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بھی ایک اچھی نعمت ہے. لیکن آپ ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک سمپل کوشچن کرتا ہوں، ایک سمپل سوال. کامیاب کون ہے؟ ہو از دا سکسیسفل؟ کامیاب کون ہے؟ آپ جواب دیں گے مولانا کامیاب وہ آدمی ہے جس کے پاس بہترین قسم کا بنگلہ ہو، مہینے کی 50,000 روپے کی کم سے کم آمدنی ہو، 2-4-5 4 ویلر ہو، لگژری لائف ہو. کامیاب ہے. ہماری نظر میں کامیابی دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا میں ختم ہو جاتی ہے. ہماری کامیابی کا اسٹینڈرڈ دنیا کی بلڈنگ سے، دنیا کی گاڑی سے، دنیا کی لگژری لائف سے شروع ہوتی ہے اور دنیا ہی میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، ذرا سنو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ تم کو کامیابی کا اسٹینڈرڈ کیا بتا رہا ہے، کامیابی کا معیار کیا بتا رہا ہے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا،
دو چیزیں، جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا اور جس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا، فقط فاز، وہی پاس ہے، وہی کامیاب ہے، باقی سب کے سب فیل ہے۔ حاجی صاحب دولت لاکھ آپ نے کما لی، لیکن اگر اللہ کے ہاں خدا نہ خواستہ آپ کو جہنم ملی تو آپ پاس نہیں، آپ فیل۔ کروڑ پتی صاحب، رانچی کے پیسے والے، دولت والے، سن لیں، یہ دولت دنیا میں ان کی کامیابی کا اسٹینڈرڈ ہو سکتی ہے، یہ بنگلے دنیا میں ان کو شہرت دلا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ میرے رب نے اعلان کر دیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو میں نے جہنم سے بچا لیا، جس کو میں نے جنت میں ڈال دیا ہوگا۔ انسان سمجھتا ہے کیا اپنے آپ کو؟ انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی نظروں سے بچ جائے؟ ابھی میں بہرائچ گیا تھا، یو پی میں ایک جگہ بہرائچ کا نام سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں؟ نہیں سنا ہوگا تو وہاں کی درگاہیں بہت مشہور ہیں۔ تو بہرائچ کو بہت سے لوگ بہرائچ شریف بھی بولتے ہیں، میں تو دو ہی شریف جانتا ہوں، ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف۔ تو بہرائچ میں جب میں گیا تو ایک صاحب کی دکان تھی جویلری، دکان پر انہوں نے پرچہ لکھ کر ٹانگا تھا، پرچے پر لکھا تھا آپ کیمرے کی نظر میں۔ فرنیچر کی دکان تھی، مجھے کہیں کیمرہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا ارے بھائی کیا یہ جنریٹر ہی اسٹارٹ ہو جائے، جب آج جو ہے اتنا لائٹ پریشان کرے تو جنریٹر سے ہی تھوڑی دیر پروگرام چل جائے نا، مت بند کرو اس کو۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹی موٹی دکان ہے 10 بائی 10 کی، کیمرہ مجھے دور دور تک کہیں نظر نہیں آیا، اور یہ صاحب ٹانگے ہوئے ہیں آپ کیمرے کی نظر میں۔ تو میں نے پوچھا کہ صاحب یہ آپ نے دکان پر یہ کیوں لکھا ہے کیمرے کی نظر میں؟ بولے مولانا صاحب آپ ہی کی تقریر میں سنا۔ انہوں نے میری کوئی تقریر سنی تھی یوٹیوب پر آخرت کے موضوع پر، میں نے اپنی ایک تقریر میں بتایا تھا کہ ہر آدمی کیمرے کی نظر میں۔ آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ، آپ جاتے ہیں کسی شاپنگ مال میں، وہاں لکھا رہتا ہے یو آر انڈر سرویلنس، آپ کیمرے کی نظر میں۔ اب ایک چور جو ہے جب یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہے تو چوری کرنے سے بھی ڈرتا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، میں کچھ بھی کروں گا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک غلط لڑکا، منچلا قسم کا لڑکا وہاں جاتا ہے کسی لڑکی کو غلط حرکت کرنے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے، تو وہ بھی کیمرہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ صاحب اگر ریکارڈنگ کھولی گئی تو میری حرکت پکڑی جائے۔ وہ کیمرہ لوگوں کو ڈراتا ہے، وہ کیمرہ چوروں کو چوری سے بچاتا ہے، وہ کیمرہ دکان کی سیفٹی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کیمرہ بگڑ سکتا ہے کہ نہیں، خراب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو، لائٹ آف ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کیمرے کی بیٹری ڈسچارج ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر انورٹر سے چل رہا ہو، انورٹر کی بیٹری ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا وائر کہیں سے ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کا کیمرہ بند بھی ہو سکتا ہے، ڈسکنیکٹ بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب نے جو کیمرہ لگایا ہے، میرے رب نے جو ریکارڈنگ کا سسٹم رکھا ہے، میرے رب کا سسٹم کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، میرے کچھ فرشتے، میرے 2 فرشتے تمہارے اوپر 24 گھنٹے 24 آورس انٹو 7، 7 دن اور 24 گھنٹے میرے 2 فرشتے تمہارے ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں، ایک عمل بھی تمہارا ہم سے چھپا نہیں ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ارے عمل تو چھوڑو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کے زبان سے ایک جملہ بھی اگر نکلتا ہے، ایک ورڈ بھی اگر نکلتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، وہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور غور کرو میرے پیارے بھائیوں، قیامت کے دن جب آپ کی ریکارڈنگ اوپن کی جائے گی، جب آپ کی زندگی کا کچا چٹا کھولا جائے گا، آپ نے دنیا میں 60 سال کی زندگی گزاری، 70 سال کی زندگی گزاری، آپ کی پوری زندگی کی فائل جب کھولی جائے گی، آپ کی ڈائری جب کھولی جائے گی، تو آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ اب ہر آدمی زبان سے کہے گا ما لہذا الکتاب، اے اللہ
یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ اس کے اندر تو وہ گناہ بھی لکھا ہے جو میں نے لائٹ آف کر کے کیا تھا، اے اللہ اس کے اندر تو میرا وہ پاپ بھی لکھا ہے جو میں نے رات کو 12 بجے کمرہ بند کر کے کیا تھا۔ اے اللہ یہ کون سا سسٹم تھا تیرا، یہ کون سی ریکارڈنگ تھی تیری، میں نے جو گناہ پبلک کے سامنے کیا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، جو گناہ میں نے کمرے میں بند کر کے کیا تھا وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہے، جو گناہ میں نے سب کے سامنے کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اکیلے میں کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سب کچھ سامنے۔ اس کے بعد اب اللہ بندے سے کہے، دنیا میں بچہ اسکول میں فیل ہو جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھنے میں تیز ہے تو آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، پرنسپل کے پاس جاتے ہیں، صاحب میرے بچے کو آپ نے کیوں فیل کیا، میرا بچہ پڑھنے میں ٹیلنٹڈ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ایگزام بھی اچھے سے دیا تھا، آپ نے کیوں فیل کیا، میرے بچے کی کاپی نکلوائیے۔ ٹیچر کاپی نکالتے ہیں، دیکھیے آپ کے بچے نے کیا لکھا ہے، دیکھیے آپ کے بچے کی کاپی ہے، آپ کے بچے نے جتنا لکھا اتنا نمبر دیا گیا، آپ کا بچہ فیل ہے، آپ نے کاپی دیکھ لی، آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے۔ اللہ نے وہاں کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا کہ آپ بحث کریں، وہاں رزلٹ نہیں پیش کیا جائے گا، پوری آنسر بک پیش کر دی جائے گی۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ ہے تیری کتاب، یہ ہے تیری آنسر بک، یہ ہے تیری زندگی کا کچا چٹھا، آج تیرا حساب مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بندے تو خود اپنا حساب کر لے۔ 60 سال کی زندگی میں نے تجھ کو دی تھی، تو نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، تو نے مجھے خوش کرنے والے کتنے کام کیے تھے، کتنی تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی، کتنا تو نے غریبوں کی راہ میں اللہ کی راہ میں خرچہ کیا تھا، اور کتنا تو نے مجھے ناراض کیا تھا، کتنا تو نے زنا کیا تھا، کتنا تو نے شراب پیا تھا، کتنا تو نے جھوٹ بولا تھا، کتنی تو نے غیبت کی تھی، کتنی تو نے اپنی زبان سے گندی باتیں کہی تھی۔ میرے بندے اقرا کتابک، اپنی کتاب کو تو خود پڑھ لے، اپنی ڈائری کو تو خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے آج تیرا حساب لینے والا کوئی اور نہیں ہے، تیرا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اس کے بعد حساب شروع ہوگا، حساب بھی کیسا ہوگا، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، آپ وہاں جھوٹ نہیں بول پائیں گے، دنیا میں جھوٹ بول لیتے تھے، دنیا کا یہ سسٹم ہے جھوٹی گواہی دے دو بچ جاؤ، دنیا کا یہ سسٹم ہے کسی بے قصور کی ہتیا کر دو اور عدالت میں جھوٹے گواہ لے آؤ بچ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، میرے بندو آج تمہاری زبان کو ہم سیل کر دیں گے، تمہاری زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ آج کیا بولے گا، آج ہاتھ بولے گا، جی ہاں یہ ہاتھ بولے گا، یہ پیر بولے گا، یہ ہاتھ بولے گا یا اللہ اسی ہاتھ سے اس نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، فلاں فلاں پاپ کیے تھے، یہ پیر بولے گا یا اللہ اسی پیر سے چل کر یہ غلط جگہ گیا تھا، غلط کام کر۔ یہاں تو ہاتھ اور پیر کا ذکر ہے، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اور دوسری جگہ کیا کہا، حتی اذا ما جاءوها شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، زبان کو اللہ نے سیل کر دیا، ہاتھ بول رہا ہے، پیر بول رہا ہے، اور یہاں پر فرمایا کہ آنکھیں بول رہی ہیں، آنکھ بولے گی اے اللہ یہ جب روڈ سے گزرتا تھا کوئی لڑکی اس کی نظروں سے بچ نہیں پاتی تھی، کان بولے گا یا اللہ یہ 24 گھنٹے ایئر فون لگا کے ہیڈ فون لگا کے میوزک سنا کرتا تھا، گانے سنا کرتا تھا۔ انسان کی چمڑی بولے گی، انسان کی اسکن بولے گی، انسان کی توچا بولے گی یا اللہ یہ پاپی ہے، اس نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، اپنی اسکن سے کہے گا میری چمڑی ہو کے میری ہی دمڑی نکال رہی ہے،
کیوں میرے خلاف گواہی دے رہی؟ انسان کی چمڑی بولے گی. اور بڑی حیرت کی بات آپ کو بتاؤں کہ آج سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ ہم جو باتیں بولتے ہیں، جیسے یہ میں بول رہا ہوں، سامنے کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، تو میں جو کچھ بول رہا ہوں ہماری آوازیں ہواؤں میں ترنگوں کی شکل میں رہتی ہیں، اور یہ ترنگیں دے کین بی کیپچرڈ فرام آور اسکن. ہماری آواز کی جو ترنگیں ہیں، جو لیئرز ہیں، ان کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے، ان کو کیپچر کیا جا سکتا ہے ہماری اسکن سے. یہ ہماری اسکن میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. یہ سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے. اللہ اکبر. قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ چمڑی گواہی دے گی. اے انسان، میرے دربار میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، میری بارگاہ میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا. تیری زبان کو تو ہم پہلے سیل کریں گے، اور تیری آنکھ بولے گی، تیرا کان بولے گا، اور تیری اسکن بولے گی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ کہے گا اپنی چمڑی سے، لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، ارے تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تو یہ چمڑی بولے گی قیامت کے دن، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہ چمڑی بولے گی جو اللہ ہر چیز کو بولنا سکھا سکتا ہے، اسی اللہ نے ہم کو بھی بولنا سکھایا ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل ہے کیا؟ کوئی چیز ناممکن ہے؟ اللہ نے اگر ہم کو بولنا سکھایا ہے، ہم کون سی بیٹری سے چل رہے ہیں بھائی؟ ہمارے اندر کون سا ٹرانسفارمر سیٹ کیا گیا ہے؟ ہمارے بدن کے اندر کون سا مائک لگا ہوا ہے؟ لیکن بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ جو اللہ ہمیں بولنا سکھا سکتا ہے، وہ اللہ انسان کی چمڑی کو بھی بولنا سکھا. اور ایک بات بولوں، ابھی نیپال میں ایک زلزلہ ہے، کتنا وشال اور کتنا وناشکاری بھوکمپ آیا. میں نے سنا کہ آپ کے رانچی میں بھی ہلکا پھلکا جھٹکا محسوس کیا گیا، بنارس وغیرہ میں تو زبردست جھٹکا محسوس کیا گیا. لوگ ہل گئے، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. 7.9 ریکٹر کے جھٹکے نے نیپال کو برباد کر دیا. مجھے کہنے دیجئے کہ آج نیپال کا اتنا نقصان ہوا ہے جانی اور مالی کہ اس کو دوبارہ اسٹینڈ ہونے میں 20 سال لگے. ابھی تو یہ سرکاری آنکڑے ہیں کہ 10,000 لوگ مرے ہیں، 20,000 مرے ہیں. ابھی تو کتنی لاشیں ایسی جو ملبے کے نیچے. 7.9 ریکٹر کے زلزلے نے انسان کو پاگل کر دیا. ذرا غور کرو، جب وہ زلزلہ آئے گا جو 7.9 کا نہیں ہوگا، وہ کتنے ریکٹر کا ہوگا؟ وی کانٹ کیلکولیٹ. ہم تو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا. وہ صرف نیپال میں نہیں آئے گا، صرف انڈیا میں نہیں آئے گا. پوری کی پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پوری کی پوری دھرتی ہلا دی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال دے گی. زمین کے اندر جتنی چیزیں دفن ہیں، آج آپ کے جھارکھنڈ میں کہیں کولا ہے، کہیں لوہا ہے، اور کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے. دنیا کے اندر زمین کے سارے خزانے نکل جائیں گے. یومئذ تحدث اخبارها، اور قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ زمین بات کرے گی. یہ رانچی کی زمین بولے گی، اے اللہ اس زمین پر تیرے فلاں فلاں بندے نے یہ پاپ کیا تھا، جس کمرے میں آپ نے پاپ کیا تھا، جس کمرے میں آپ نے گناہ کیا تھا، اس کمرے کی زمین بولے گی، یا اللہ اس نے یہاں پر یہ پاپ کیا تھا. زمین بولے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ نے زمین کو بولنے کا حکم دیا ہوگا. اس زلزلے سے کوئی نہیں ڈر رہا ہے. یہ 7.9 ریکٹر کا زلزلہ آیا، لوگ گھبرا گئے. جس دن زلزلہ آیا، میں بالکل نیپال بارڈر کے قریب ایک جگہ پڑتی ہے شیوہر. شیوہر میں گاؤں ہے بسیا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کے یہاں ہوں. وہاں کے بسیا میں میرا پروگرام تھا زلزلے والے. صبح زلزلہ آیا، رات میں میرا پروگرام تھا. میں جب شام کو پہنچا وہاں رات میں، میں نے دیکھا کہ وہاں بارش ہوئی، موسم ٹھنڈا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اس کے باوجود لوگ اپنے اپنے مکان کے باہر اپنی فیملی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سڑک پر لیٹے ہوئے. یعنی ڈر اور بھے کا اور دہشت کا یہ عالم ہے. جلسے میں لوگوں نے بتایا 2 دن کا جلسہ تھا. میں دوسرے دن گیا تھا. پہلے دن 40,000 لوگ تھے اور دوسرے دن 400 لوگ تھے. اتنے ڈرے ہوئے تھے، لوگ گھر سے ہی نہیں نکلے، آئے ہی نہیں جلسے میں. 400 لوگ تھے مشکل سے.
یہ ڈر تھا، یہ دہشت تھی. میں نے یہ ڈر دیکھا تھا. میں نے وہاں قیامت ہی کے اوپر تقریر کی تھی. میں نے کہا کہ اس زلزلے سے آپ اتنا ڈر گئے، اور جس زلزلے سے قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے، جس زلزلے سے اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے، اور جس زلزلے کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. قیامت کے دن تم یہ دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے. سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کو محبت ہوتی ہے کسی سے تو ایک ماں کو ہوتی ہے اپنے دودھ پیتے بچے. بچہ اگر دودھ پینے والا ہو تو ماں اپنے سے دور نہیں کرتی اور بچے کو بھی ماں کے بغیر قرار دیتی. ایسا زلزلہ ہوگا قیامت کا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. اور حمل والی پریگننٹ عورتیں، گربھوتی عورتوں کا گربھ ثابت ہو جائے گا، ان کا حمل ثابت ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، اتنی دہشت ہوگی، اتنا بھے ہوگا، ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، لوگ شراب پیے ہوئے ہیں، لوگ ڈرنک ہیں، حالانکہ کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. بلکہ اللہ کا عذاب بہت دردناک ہے. میرے بھائیوں، اس دن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ عدالت لگی ہے، اللہ حساب لے رہا ہے. بتائیے عبد الرحمان صاحب، بتائیے محمد ارشد صاحب، بتائیے شکیل احمد صاحب، آپ کو ہم نے 60 سال عمر دی، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اور ایک بات بتاؤں، قیامت کا پرچہ آؤٹ ہے. قیامت کا پرچہ آؤٹ ہے. 4 سوال کا جواب دیے بغیر تو کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا. 4 سوال تو نبی نے بتا دیا. لا تزول قدم عبد. قیامت کے دن کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے بس بھی نہیں ہو پائے گا. حتی یسأل عن 40. جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال عن عمرہ فیما افنیٰ. میرے بندے، میں نے تجھ کو 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی عمر دی تھی. یہ بتا کہ تو نے اپنی 70 سال کی زندگی میں کیا کیا. 70 سال کی زندگی کی اپنی سٹوری بتا. میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لے. میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے. ہم میں سے ہر انسان سر سے لے کے پیر تک برائیوں میں لگ سکتے. زمانے کی نظر میں ہم بہت شریف ہیں، بہت چیزیں ہیں، لیکن ہم نے اکیلے میں، ہم نے تنہائی میں کون کون سے پاپ کیے ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں، یہ کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ کو معلوم ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن کے پرچے کا. اس پرچے کے لیے تیاری کر لو. سوچ لو، اللہ کی بارگاہ میں تم کو جواب دینا پڑے گا. عن عمرہ فیما افنیٰ. میرے بندے، ہم نے تجھ کو جو عمر دی تھی تو نے اس عمر کو کہاں گزارا؟ اچھا، بڑی عجیب بات. پرچے کا دوسرا سوال بوڑھوں کے لیے نہیں، جوانوں کے لیے. وعن شبابہ فیما ابلاہ. میرے بندے، تجھے 60 سال کی ہم نے جو عمر دی تھی، 60 سال میں 20 سے لے کے 40 سال کا جو پیریڈ تھا، جسے دنیا جوانی کا پیریڈ کہتی ہے، جسے دنیا نوجوان کہتی ہے، جس کو دنیا جوانی کا قیمتی دور کہتی ہے، میرے بندے، اس پیریڈ کو تو نے کہاں گزارا؟ پہلا سوال ساری زندگی کے بارے میں، اور دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں کیا جا رہا ہے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ذرا اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہاری جوانی کی عبادت، تمہاری جوانی کا صدقہ، تمہاری جوانی کا سجدہ، تمہاری جوانی کی نیکی اللہ کو جتنی پسند ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی نیکی اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے. کہاں تم سوئے ہوئے ہو، کس غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو. آج ہمارے مسلمان نوجوان کی زندگی ذرا دیکھو. کوئی گانا گا کر، کوئی میوزک میں، کوئی زناکاری میں، کوئی شراب میں، کوئی لڑکیوں سے دوستی کرنے میں آج اپنی زندگی کو برباد کیے ہوئے. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، تمہاری جوانی بہت قیمتی چیز ہے. یہ جوانی کی نعمت جو اللہ نے تم کو دی ہے، اس نعمت کے بارے میں تم سے الگ سے سوال کیا جائے گا. میرے بندے، میں نے تجھ کو 20 سال سے 40 سال کا جو پیریڈ دیا تھا، جوانی کی جو عمر دی تھی، یہ جوانی کی عمر تو نے کہاں گزاری؟
آج تو یہ حالت ہے، مولوی صاحب جب تقریر کرتے ہیں سمجھاتے ہیں تو نوجوان لڑکا بولتا ہے ارے مولوی صاحب ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو مجھے تھوڑا مستی کر لینے دو، 40 سال کے ہوں گے تو ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، سارا کام 40 کے بعد، سارا کام 40 کے بعد۔ اچھا ایک بات بولتا ہوں، نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، 7 میں بول رہا ہوں 7 ایئر، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اس کو آرڈر دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مارو، اور ان کے بستر الگ کر دو، ایک بستر پہ 2 بچے نہ سوئیں، 10 سال کے ہو جائے، بالغ ہو گئے، وہ ایڈلٹ ہو گئے، ان کو الگ کر دو، 10 سال کے ہو گئے الگ کر دو۔ نبی نے 7 سال میں حکم دیا تھا کہ 60 سال میں، بولو یہاں تو نمازیوں میں 75% 60 سال والے نظر آتے ہیں، جو جوان ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ جب بڈھے ہو جائیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے۔ ایک فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، وقت پیری گرگ ظالم نی شوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی شریف بن جاتا ہے، نہ پیٹ میں دانت، نہ پیٹ میں آنکھ ہے، نہ منہ میں دانت ہے، تب شریف بن گیا تو کون سا کمال ہے؟ جوانی میں جذبہ ہے، جوانی میں ولولہ ہے، جوانی میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، جوانی میں آپ کے اندر برائی کرنے کی طاقت ہے، اور اس جوانی میں آپ نے اپنی نگاہوں کو غلط چیزوں سے بچایا، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچایا، اس کی اللہ کے ہاں ویلو ہے، اس کی اللہ کے ہاں۔ اور ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ حدیث آپ نے نہیں سنی ہوگی، بہت کئی بار سنی ہوگی، لیکن شاید آپ نے اس اینگل سے اس حدیث پر غور نہ کیا ہو۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، ہر انسان گرمی سے بے حال ہوگا، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی طرف سے اسپیشل سایہ عطا فرمائے گا، اسپیشل شیڈو عطا فرمائے گا۔ بھئی آپ راجستھان چلے جائیں، ریگستانی علاقہ ہے، سامنے سورج چٹیل میدان کی طرح چٹیل میدان ہے، اور سورج اوپر سے جو ہے بالکل آپ کے دماغ کو کھولا رہا ہے، تو اس ریگستان میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی تلاش ہو؟ کسی پیڑ کی نا، کہ میں کسی طریقے سے چھایا میں آ جاؤں، تھوڑا سورج سے نجات ملے۔ جب قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اور میں آپ اور ہم میں سے ہر آدمی ننگا ہوگا، ایوری ون ول بی نیکڈ، ول بی نیوڈ، یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن ہر آدمی ننگا پیر ہوگا۔ دنیا میں آپ موچی کا چپل پہنتے تھے، باٹا اور لکھانی کا چپل پہنتے تھے، قیامت کے دن اللہ آپ کو ننگے پیر رکھے گا۔ عراۃ، دنیا میں آپ قیمتی کپڑے پہنتے تھے، شیروانی پہنتے تھے، کرتا پائجامہ پہنتے تھے، جینس پہنتے تھے، لیکن قیامت کے دن آپ کو ننگے بدن رکھا جائے گا۔ غرلا، دنیا میں آپ اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، آپ کا ختنہ ہوا تھا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ آپ کو اٹھائے گا، جب میدان محشر میں آپ کو اکٹھا کیا جائے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی غیر مختون ہوگا، کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے پیر میں چپل ہوتا ہے، نہ اس کے بدن پر کپڑا ہوتا ہے، نہ اس کا ختنہ ہوا ہوتا ہے، اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھائے گا۔ حدیث کو روایت کرنے والی میری پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ کہتی ہیں جب میں نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر آدمی ننگا ہوگا، تو فوراً میں نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی، الرجال والنساء جميعا، قیامت کے دن تو مرد اور عورت سب ایک ساتھ ہوں گے، مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہوں گے، دنیا کی طرح لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ الگ نہیں ہوگا،
قیامت کے دن تو مرد اور عورت سب ایک ساتھ ہوں گے، تو اے اللہ کے نبی اب سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، جب کسی کے بدن پر کپڑا نہ ہوگا تو اے اللہ کے نبی تب مرد حضرات عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ اے اللہ کے نبی یہ تو بڑے شرم کا مقام ہوگا، بڑی غیرت کا مقام ہوگا، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یا عائشہ الامر اہم من ذالک، اے عائشہ اس دن کہاں کسی کو اتنی پرواہ ہے کہ دوسرے کی طرف دیکھے، وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں کس کو اتنی فرصت ہے کہ دوسرے کی باڈی کی طرف دیکھے، وہاں تو اپنی فکر اپنی چنتا ہوگی۔ اے عائشہ تمہیں اس چنتا کرنے کی، اس فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اس حدیث سے یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی ذکر کر رہے ہیں قیامت کا، اللہ کے نبی ذکر کر رہے ہیں میدان محشر کا، انتہائی سیریس ٹاپک ہے، انتہائی اہم ٹاپک ہے، لیکن حضرت عائشہ کا دماغ فوراً اس طرف گیا کہ جب مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ ہوں گے اور دونوں ننگے ہوں گے تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے محترم نوجوان ساتھیوں، ذرا غور کرو اس حدیث کے اوپر اور ذرا اندازہ لگاؤ میری پیاری اماں، میری پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے اوپر کہ کتنی شرم و حیا کی پیکر تھی کہ ان کا دماغ فوراً اس طرف گیا کہ بے شرمی اور بے حیائی کا عالم ہوگا، یعنی ننگا پن اور ولگیرٹی سے اور یانیت سے کتنی نفرت تھی میرے نبی کے صحابہ کو، کتنی نفرت تھی میرے نبی کی صحابیات کو، کتنی نفرت تھی، اور وہ سوسائٹی کتنی صاف تھی، کتنی ستھری تھی، کتنی پوتر تھی کہ آئی کانٹ ڈسکرائب، میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی سوسائٹی تھی، اور آج ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ اس کے مقابلے میں کتنا گندا بن چکا ہے اور کتنا نجس بن چکا ہے۔ ہر آدمی ننگا ہے، کسی کا ختنہ نہیں ہوا، سورج 1 میل کی دوری پر، زمین توے کی طرح تپ رہی ہے۔ اس سچویشن میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل سایہ عطا فرمایا جائے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا امام۔ ایک امام سے مراد صرف نماز والا امام نہیں ہوتا جو نماز پڑھا ہے اس کو امام بولتے ہیں۔ جب حدیث میں یا قرآن میں امام بولا جائے تو امام کا مطلب جو آپ کا لیڈر ہے، جو آپ کو حکمراں ہے، جو آپ پر حکومت کر رہا ہے، جو آپ کا خلیفہ ہے۔ اگر وہ انصاف کر کے دنیا سے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عطا فرمائے۔ نمبر 2، نوجوان بھائیوں تم سن لو، نوجوان بہنوں تم سن لو، یہ مقام بوڑھوں کو نہیں ملا۔ اللہ اکبر، یہ نصیب تمہارا ہے، یہ قسمت تمہاری۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل سایہ اس نوجوان کو بھی دیا جائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اب ہر آدمی سوچ لے اس کی جوانی آج کہاں گزر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اپنے سینے میں پر ہاتھ رکھ کر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ آج تمہاری جوانی شراب کے اڈوں پر گزر رہی ہے، تمہاری جوانی آج نئی نئی فلمیں دیکھنے میں گزر رہی ہے، تمہاری جوانی نماز کے ٹائم بیٹھ کر IPL کا میچ دیکھنے میں گزر رہی ہے، تمہاری جوانی آج سٹا اور جوئے میں گزر رہی ہے، تمہاری جوانی آج گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر کو بڑھاوا دینے میں گزر رہی ہے۔ ہر نوجوان غور کر لے کہ اس کی جوانی آج کہاں گزر رہی ہے۔ اس جوانی کو اگر تم نے بچا لیا، اس جوانی کو اگر تم نے اللہ کی عبادت میں گزارا تو میرا نبی وعدہ کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے میرے نبی کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جب ضرورت ہوگی ہمیں سایہ کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سایہ دے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا جو محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، ملے تو اللہ کے لیے ملے، جدا ہو تو اللہ کے لیے جدا ہو۔ میں بنارس کا رہنے والا، آپ رانچی کے رہنے والے، آپ نے سنا میری تقریر ہے، آپ اس مسجد تک چل کر آئے،
آپ نے مجھ سے محبت کی، میں نے آپ سے محبت کی، اس محبت کے پیچھے نہ تو دولت ہے، نہ دنیا کی بادشاہت ہے، نہ کوئی فائدہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کی یہ محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ نے اگر کسی سے بھی اللہ کے لیے محبت کی، اب یہاں محبت کا مطلب کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے کہ اللہ کے لیے محبت سے مراد یہاں دینی رشتہ ہے کہ آپ ایک مسلمان بھائی سے محبت کرتے کیونکہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ موحد ہے، کیونکہ وہ توحید کے راستے پر ہے، اور اگر اس محبت کے پیچھے پیسہ نہیں ہے، اس محبت کے پیچھے دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، تو میرے نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ ظہر پڑھ کے آیا، اب عصر کی فکر کر رہا ہے، عصر پڑھ کر نکلا، اب یہ سوچ رہا ہے کہ مغرب کے ٹائم میں کہاں رہوں گا۔ مغرب پڑھ کر آیا، اب عشاء کی پلاننگ کر رہا ہے، عشاء پڑھ کر آیا، اپنے موبائل کے اوپر فجر کے لیے الارم سیٹ کر رہا ہے۔ جس کو نماز کے ساتھ تعلق ہو، جو نماز کو فارمیلٹی ادا کرنے کے لیے نہ پڑھتا ہو، جو واقعی میں نماز کو نماز سمجھ کر پڑھتا ہو، جس کا دل نماز میں جڑ گیا ہو، جس کی ایک ٹائم کی نماز اگر چھوٹ جائے تو اس کو ایسا محسوس ہو کہ میرا کچھ چھوٹ گیا، میرا کچھ چلا گیا، میرا کچھ کھو گیا، جس کی یہ کیفیت ہو جائے، جس کا نماز کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 5 لوگ۔ نمبر 5 وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اس کا تعلق بھی نوجوانوں سے۔ ایک آدمی کو ایک خوبصورت عورت نے، غور کیجئے نبی کے الفاظ ہیں، وَرَجُلٌ ایک آدمی کو، دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ایک عورت نے بلایا۔ کس لیے بلایا؟ بریانی کھانے کے لیے نہیں، غلط کام کرنے کے لیے، گناہ کی دعوت دی۔ کس نے؟ عورت نے۔ لڑکی کی طرف سے آفر مل رہا ہے گناہ کرنے کا، غلط کام کرنے کا آفر خود ایک عورت دے رہی ہے، اور عورت بھی کوئی معمولی نہیں، ذات و منصب، پیسے والی عورت، مرتبے والی عورت، رتبے والی عورت، وہ جمال اور بےحد اسمارٹ، بےحد خوبصورت۔ ایک آدمی کو ایک خوبصورت عورت، پیسے والی عورت، مرتبے والی عورت گناہ کی طرف دعوت دے، وقال انی اخاف اللہ، اور وہ یہ کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دے کہ میں اس غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی اس حدیث کو سننے کے بعد کہیں کہ مولانا آج کے دور میں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں جب برائی ہر طرف ہے، آج کے دور میں ایک خوبصورت عورت، پیسے والی عورت اگر کسی کو گناہ کی طرف بلائے اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے، ریجیکٹ کر دے، تو پاسبل نہیں ہے آج کے زمانے میں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، میں آپ کو ایک مثال دینے جا رہا ہوں، اور مثال بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا اسٹیج ہے، کہیں ادھر ادھر سے مثال بھی نہیں دوں گا، مثال بھی انشاءاللہ قرآن سے دے رہا ہوں۔ اللہ کے ایک نبی ہیں جو سب سے خوبصورت مانے جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی تو ان سے بھی خوبصورت ہے۔ بتائیے ان کا نام کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی؟ عزیز مصر کے گھر میں۔ جس کے گھر میں پرورش ہوئی، پورا لمبا واقعہ ہے، میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے عزیز مصر کے گھر میں گئے۔ جس گھر میں ان کی پرورش ہوئی، قرآن کہتا ہے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اسی عورت نے یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالے، غلط کام کرنے کے لیے اکسایا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور ایک دن جب عزیز مصر باہر گیا ہوا تھا، اکیلے میں تنہائی میں موقع پا کر اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے۔ قرآن نے دروازہ نہیں کہا ہے کہ خالی باہر کا گیٹ بند کر دیا، ابواب، سارے دروازے بند کر دیے،
سارے ونڈوز، ساری کھڑکیاں، سارے روشن دان سب بند. اب اندر والے کیا کر رہے ہیں باہر والوں کو کچھ نہیں معلوم، باہر والے کیا کر رہے ہیں اندر والے کو کچھ نہیں معلوم. وقالت حیث لک، سارے دروازے بند کر کے وہ عورت یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہے، اے یوسف میرے دامن میں آ جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. غور کرو میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کیا اس سے بھی زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہو سکتے ہیں کہ بند کمرہ ہے، بند گھر ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، اور کوئی یوسف علیہ السلام کے اوپر شک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسی گھر میں رہتے ہیں. اور عورت خود بلا رہی ہے، عورت خود ان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کیسے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثواي، میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، تیرے گھر میں مجھے پرورش کا موقع ملا، رہنے کا موقع ملا. میں تیری ہی تھالی میں کھا کے تیری ہی تھالی میں چھیز کروں، تیرے ساتھ اتنا بڑا احسان فراموشی کروں، یہ میں نہیں کر سکتا. اتنا بڑا انیائے میں نہیں کر سکتا، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ میں نہیں کر سکتا. تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. سچویشن جتنی بھی خطرناک ہو جائے، زمانے میں جتنی بھی برائی عام ہو جائے، اگر ایک بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی خوبصورت عورت کی گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دے. 5 لوگ ہو گئے. نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ دے رہا ہے، فَأَخْفَاهَا، اس کو چھپا کر دے رہا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یہاں تو جب چندہ دیا جاتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے حاجی صاحب نے اتنا چندہ دیا. پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے، ہمارے بنارس وغیرہ میں تو بڑا برا سسٹم ہے. مسجد بن رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، فلاں حاجی صاحب نے 1 لاکھ روپیہ. صدقہ زکوٰۃ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کو کھل کر دیا جائے. یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، زکوٰۃ کو چھپا کر نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ کو پبلکلی دینا چاہیے تاکہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو شوق پیدا ہو کہ ہم بھی زکوٰۃ دیں. لیکن صدقہ اور خیرات چھپا کر دینا چاہیے، اور اتنا چھپا کر کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. یعنی بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ کتنے پاس پاس ہیں، یعنی اتنا سیکریٹلی، اتنا چھپا کر دے کہ کسی کو معلوم نہیں. جاڑے کا دن ہے، ایک غریب بیچارہ روڈ کے اوپر سردی میں ٹھٹر رہا ہے. ایک امیر آدمی اپنی کار سے آتا ہے، کار کا دروازہ کھلتا ہے، کمبل نکال کر اس غریب کو اڑا دیتا ہے. غریب بیچارہ جو سردی میں ٹھٹر رہا تھا اس کو راحت مل جاتی ہے. نہ امیر کو معلوم کہ میں نے کس کی مدد کی، نہ غریب کو معلوم کہ میری مدد کس نے کی. جو اس طریقے کا صدقہ کرے، اس طریقے سے چھپا کر اللہ کی راہ میں مدد کرے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور آخری آدمی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَصَدَقَ عَنْهُ، اور وہ آدمی جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے. پبلک کے سامنے اللہ کو یاد کرنا، پبلک کے سامنے رونا، پبلک کے سامنے آنسو بہانا، یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات تو یہ ہے رات کی تنہائی ہے، رات کے 2 بج رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، آپ اکیلے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتے ہیں، اپنے پاپوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جس کی آنکھوں سے یہ سچے آنسو نکل جائیں، جس کی آنکھوں سے یہ آنسو بہ جائے، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب ہر آدمی کو سایے کی ضرورت ہوگی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو سایہ ملے گا. اس دن کے سایے کی کوئی تیاری نہیں کرتا. دنیا میں بہت تیاری ہو رہی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے سایہ بنایا جا رہا ہے، مکان بنایا جا رہا ہے. آئیے ایک آخری منظر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ویڈیو کلپ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے.
ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے. ذرا اٹھاؤ قرآن کا 29واں پارہ سورہ الحاقہ. اللہ فرماتا ہے یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. میرے بندو قیامت کے دن جب تم کو پیش کیا جائے گا تمہارا کوئی عمل ہم سے چھپ نہیں پائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا, اللہ تبارک و تعالی اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا, اس کے رائٹ ہینڈ میں دے گا. اب دیکھیے, جس کے رائٹ ہینڈ میں دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے وہ پاس ہے. یہ قیامت کے دن پہچان ہوگی پاس اور فیل. جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا, اللہ فرما رہا ہے فَيَقُولُ, وہ کہے گا مارے خوشی کے, ہاؤم اقرءوا کتابیہ, اے لوگو یہ دیکھو یہ ہے میری کتاب. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا مجھے یہی حساب ملے گا. لوگ اپنے اپنے بنگلوں میں کمرہ بند کر کے اے سی چلا کے سوئے رہتے تھے. مؤذن کی اذان آتی تھی, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. فجر میں اذان ہوتی تھی, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. لوگ اے سی سے نکلنا نہیں چاہتے تھے. جاڑے کے دن میں کوئی اپنی رضائی سے اپنے لحاظ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا. میں اے سی سے نکل کر ظہر کی نماز تپتی ہوئی دھوپ میں, چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظہر کی نماز آ کر مسجد میں پڑھتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا مجھے یہی حساب ملے گا. یہ برابر نہیں ہو سکتا. ایک بندہ بیچارہ جاڑے میں ٹھٹھوٹتے ہوئے جاڑے میں آ کے مسجد میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے آ کے وضو بنا کے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے, اور ایک آدمی رضائی تان کے سو رہا ہے. دونوں برابر ہیں, نہیں ہو سکتا. گرمی کا دن ہے, مئی کا مہینہ ہے, آپ اپنے گھر میں اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا بندہ ظہر کی اذان سنتا ہے, گرمی کی پرواہ نہیں کرتا, دھوپ کی پرواہ نہیں کرتا, مسجد میں آ کے ظہر کی نماز پڑھتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ دونوں برابر ہوں. جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے گرمی تو دنیا کی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. آپ مرغ مسلم کھائیں, آپ اے سی میں رہیں, دین کے لیے کچھ بھی نہ کریں, اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کریں, اور آپ یہ سوچیں کہ جنت میں چلے جائیں. نہیں, خفت الجنت بالمکارہ, جنت میں جانے کے لیے میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت میں لیٹنا پڑا. جنت میں جانے کے لیے میرے نبی کے صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں سہنی پڑی. جنت میں جانا میرے بھائیوں اتنا آسان نہیں ہے. جس کے نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا مجھے یہی حساب ملے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا. دنیا میں بیچارہ جھوپڑی میں رہتا تھا, غریب تھا, کمزور تھا. فی جنت عالیہ, لیکن آج اللہ نے اس کو اونچی اونچی جنت دی ہے. آج اس سے اونچی کسی کی بلڈنگ نہیں ہے, آج اس سے اونچا کسی کا مکان نہیں ہے. فی جنت عالیہ, وہ اونچی اونچی جنتوں میں رہے گا. قطوفها دانیہ, دنیا میں انار کا موسم آتا تھا, اس کے بچے بیچارے انار کے لیے ترس جاتے تھے, انار نہیں ملتا تھا. سیب کا موسم آتا تھا, کبھی سیب کا ایک پھانک بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی تھی. سنترے کا موسم آتا تھا, لوگ تو سنترے کا جوس پیا کرتے تھے, اس بیچارے کو سنترے کا چھلکا بھی نہیں ملتا تھا. لیکن اللہ فرما رہا ہے میرے بندے آج تو جنت میں آ گیا ہے, آج تجھے آم توڑنے کے لیے پیڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آج تجھے سنترا توڑنے کے لیے سنترے کے پیڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے جو پھل چاہیے وہ پھل خود جھک کر تیرے قدموں میں آ جائے گا. بس تو تمنا کر دے, تجھے آم چاہیے, آم تیرے قدموں میں آ جائے گا. تجھے انار چاہیے, تجھے جو چاہیے میرے بندے آج اس کو ملے گا. اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, میرے بندو کھاؤ پیو, تم نے دنیا میں عمل کیا تھا, تم نے دنیا میں ہمیں خوش کیا تھا, آج ہم تمہیں خوش کریں. یہ تو پاس ہو گئے. یہ رائٹ ہینڈ والے ہوں. لیفٹ ہینڈ والوں کا کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ, جس کا نام اعمال
اس کے بائیں ہاتھ میں یعنی لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادر ما حسابیا، کاش یہ حساب و کتاب کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج جب جنت اور جہنم کی بات کی جاتی ہے تو آج تمہاری زبان سے نکلتا ہے کہ ارے دنیا کی زندگی کے بعد کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے جہنم، مر جائیں گے کام ختم ہو جائے گا۔ آج تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہوگی دیکھا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو وہی بندہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر ہمارا کام تمام ہو گیا ہوتا، کاش نہ تو حساب و کتاب کی نوبت آتی، کاش آج کا یہ دن دیکھنا پڑتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں میرے پاس پیسہ ہوا کرتا تھا، میں وکیل جج کو بھی خرید لیا کرتا تھا، میں اپنی دولت سے دنیا کی ہر چیز خرید لیا کرتا تھا، ما اغنی عنی مالیہ، لیکن آج میرا مال میرے کسی کام کا نہیں، میرے مال نے آج مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں میرے پاس حکومت تھی، بادشاہت تھی، میری جب لال بتی والی گاڑی نکلتی تھی لوگ دور سے سلامی داغتے تھے، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، لوگوں کے اوپر میرا روب تھا، میرا دبدبا تھا، لیکن ہائے افسوس آج میرا کوئی دبدبا نہیں، آج کوئی مجھ سے ڈرنے والا نہیں، آج کوئی مجھے سلام کرنے والا نہیں۔ پھر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا خذوہ فغلوہ، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو زنجیروں میں باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرشتوں اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں باندھ دو۔ یا اللہ اس کا جرم کیا تھا، اس کا اپرادھ کیا تھا، یہ گناہ کیا کرتا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا پہلا جرم یہ تھا یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ آپ کہیں گے چلو اچھا ہوا، ہم لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یہ سزا تو اس کے لیے جو اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ معاف کیجئے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اگر ہم اللہ کی بات مانتے تو آج ہمارے یہ حالات نہیں ہوتے جو آج ہیں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا پہلا جرم یہ تھا یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریب کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اس کے دروازے پر کوئی غریب آتا تو یہ دھکے دے کر نکال دیتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج کوئی اس کا دوست نہیں ہے، آج کوئی اس کا جگری یار نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے دوست ہوتے ہیں، دنیا میں دوست بہت ہوتے ہیں، صاحب میرا دوست ہو میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے آج تیرا کوئی دوست نہیں۔ ارے دوست کو چھوڑو، زندگی پر ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والی آپ کی بیوی، آپ کی پتنی، وہ بھی آپ کے کام میں ہے۔ آپ کا ہر موقع پر ساتھ دینے والا آپ کا بیٹا، وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، سب چھوڑ کے بھاگے گا۔ اور چھوڑ کے ہی نہیں بھاگیں گے، بیٹا کہے گا یا اللہ میرے باپ کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ بیوی کہے گی یا اللہ میرے شوہر کو پھنسا دے، میرے شوہر کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، بندہ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتہ، میری بیوی کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وبنیہ، میرے بیٹے کو، واخیہ، میرے بھائی کو، وفصیلتہ التی، تو بھی میرے خاندان کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔
سب کچھ داؤں پہ لگانے کے لیے تیار کیا۔ میرے بھائیوں، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ سفر لمبا ہے اور دامن ہمارا خالی ہے۔ رانچی سے دلی جانا ہو، رانچی سے کلکتہ جانا ہو، کتنی پیکنگ کرتے ہیں، کتنی تیاری کرتے ہیں، 2 مہینہ پہلے سے ریزرویشن کرواتے ہیں، آرام سے جائیں، حالانکہ پتہ ہے کہ کلکتہ سے واپس آ جائیں، پیسہ ویسا چیک کر کے جاتے ہیں، ATM کارڈ رکھ لیتے ہیں، پیسے کی ضرورت پڑے تو ATM سے نکالتے ہیں، حالانکہ وہاں تو کوئی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، آخرت کے سفر میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، بے سہارا ہے انسان۔ ابراہیم اپنے باپ کے کام نہیں آ پائیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آ پائیں گے، میرے نبی اپنے چچا ابو طالب کے کام نہیں آ پائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، اگر کچھ کام آئے گا تو ہمارا عقیدہ کام آئے گا، ہمارا کلمہ کام آئے گا، ہماری توحید کام آئے گی، ہماری نمازیں کام آئے گی۔ میرے بھائیوں، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنے اندر یہ فکر پیدا کرو کہ ہماری زندگی یہی ختم نہیں ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ بڑے درد کے ساتھ، بڑے عجیب لب و لہجے میں اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں تم دنیا کی زندگی